جب حضرت عمر چلے جائیں گے تو فتنوں کو روکنے والا دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر فتنے سمندر کی طغیانی کی طرح سے اندر گھسیں گے اسلام میں۔ چنانچہ انہی کی شہادت کے بعد کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ فتنہ نہیں اٹھا جس فتنے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی؟ مدینے میں آ کر باہر سے لوگوں نے مسجد پر قبضہ کر لیا، مسجد کے مصلی امامت پر قبضہ کر لیا، امیر المومنین عثمان غنی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، 40 روز تک ان کا کھانا پانی بند رکھا گیا، سخت مصیبتوں میں گھرے رہے، اور مسلمانوں کے پاس طاقت تھی مگر وہ طاقت استعمال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ کیفیت پیدا ہو گئی، اس طرح سے بلوائی مدینہ پاک پر قبضہ کر کے پڑے رہے۔ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جب تلوار اٹھ جائے گی تو وہ قیامت تک نہیں رکھی جائے گی۔ اب وہ ایک دوسرے کی خون ریزی کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے زمانے میں جنگ کتنی ہوتی رہی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ کچھ بلوائی اس قسم کے تھے کہ ادھر امیر معاویہ کی طرف لکڑی لگاتے، ادھر حضرت علی کی طرف، جھگڑے آپس میں ہوتے رہے، زوردار جنگ صفین تک ہو گئی۔ اسی زمانے میں خارجیوں کا فتنہ بھی سر اٹھا کر آیا۔ ان لوگوں نے بدعقیدگیاں پیدا کی، جو لوگ کوئی گناہ کریں گے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، ایسے ایسے عقیدے ان لوگوں نے ایجاد کیے کہ عورتیں اپنے حیض کے زمانے کی نمازوں کی بھی قضا کریں، جیسے روزہ قضا کرتی ہیں ویسے ہی نماز بھی حیض سے فارغ ہونے کے بعد وہ قضا کیا کریں۔ اس طرح سے وہ فتوے دیتے، حکم لگاتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ یہ بھی حکم لگاتے تھے کہ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی عزت نہیں، اور یہ بھی وہ حکم لگاتے تھے کہ مردوں کو ثواب پہنچانے سے ثواب نہیں پہنچتا۔ وہ یہ بھی حکم لگاتے تھے، وہ خارجی لوگ اس طرح پر حکم لگاتے کہ اللہ کے یہاں کسی کو کوئی وجاہت حاصل نہیں ہے، سب ایک دم ایک برابر ہیں۔ اور انہوں نے اور بھی بڑے بڑے مسائل میں اللہ تعالی کی شان میں گستاخیاں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے وہ منکر رہے۔ اسی بنا پر امیر معاویہ اور مولا علی میں اگرچہ باہمی اختلاف تھا، چھیڑ خانی بھی تھی، مگر ایک مرتبہ کسی جنگ میں ان خارجیوں نے مولا علی کے اوپر حملہ کر دیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خارجیوں پر حملہ کیا۔ دونوں طرف سے خارجیوں کی پٹائی ہوئی، حضرت مولا علی ایک طرف، دوسری طرف سے حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، فتنے نئے نئے مذہب پیدا ہوتے گئے، معتزلہ کا مذہب ذرا اور اسی مذہب خارجی کو تھوڑا سا آراستہ اور خوبصورت بنا کر معتزلہ نے ایک مذہب پیدا کیا کہ اللہ پر واجب ہے کہ نیکوں کو جنت میں پہنچائے، نہیں پہنچائے گا تو ناانصافی اس کی ہوگی۔ معاذ اللہ، اللہ کی مخلوق ہے، جس مخلوق کو جہاں چاہے رکھے، ثواب دے کے عذاب دے، اس کا حق ہے۔ ہاں کریم ہے، وہ اپنے کرم سے نیکوں کو جنت دے گا، فرض اور واجب نہیں ہے اس پر۔ ہاں اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل احد الجنت الا برحمت اللہ، جنت میں کوئی اللہ کی رحمت کے بنا نہیں جا سکتا۔ ہم لوگ روزے اور نماز یہ اللہ کا حکم ہے ادا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ جنت حاصل کرنے کے لیے، نہیں، بلکہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ادا کرنا ہے۔ اب اس ڈیوٹی کے ادا کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی رحمت سے نہال کر دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس پر فرض اور واجب نہیں۔ اسی طرح باطنیوں کا ایک فرقہ پیدا ہوا، وہ لوگ اتنے بدمعاش تھے کہ جو ان کے عقیدے پر نہ ہوتا اس پر حملہ کرتے، اس کو قتل و غارت کا شکار بناتے، طرح طرح سے کتنے فتنے ایسے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ باطنیوں نے مکہ معظمہ پر اور مدینہ طیبہ پر 20 سال تک حکومت کی، اور وہاں پر 20 سال تک غیر باطنی کو حج کرنے کے لیے آنے نہیں دیتے تھے، مگر چھپ چھپ کر کچھ لوگ اپنا حج اور زیارت کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ ایسے بدمعاش، بد عقیدہ، وہ یہ قرآن کے بارے میں ناشائستہ باتیں کہتے، انبیاء کرام کے بارے میں ناشائستہ باتیں کرتے، اور اسی طرح سے ان تمام ائمہ دین اور شہداء مسلمین، ائمہ صالحین کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ سب کی شوکت توڑی اور حق رسول پاک کے زمانے سے لے کر اس طرح تک سے زندہ رہا جیسے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، لا يزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت حق کو قائم رکھے گی۔ قائمین علی الحق کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ حق پر وہ قائم رہیں گے، بلکہ حق کو قائم رکھیں گے۔